الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سبق نمبر 2 میں چند اصطلاحات ہم نے پڑھی تھی. اسی طرح افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں کہ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے. اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے بن جاتے ہیں. ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان یا صرف کبیر کہتے ہیں. آگے ہم فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے. تو گردان کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل ماضی وغیرہ کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 متکلم، اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے بن جاتے ہیں. ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان یا صرف کبیر کہتے ہیں. آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں فصل نمبر 1 فعل ماضی کی گردان. حضرت نے فعل ماضی کی 4 گردان بیان فرمائی ہے. نمبر 1 بحث اثبات فعل ماضی معروف. نمبر 2 بحث اثبات فعل ماضی مجہول. نمبر 3 بحث نفی فعل ماضی معروف. نمبر 4 بحث نفی فعل ماضی مجہول. تو حضرت نے 4 گردانوں کو بیان فرمایا ہے. اس میں سے آج انشاءاللہ ایک بحث نمبر 1 پر جو بحث ہے، بحث اثبات فعل ماضی معروف، اس کا درس ہوگا اور اس کا سبق ہوگا. یہ گردان شروع کرنے سے پہلے ہم چند اصطلاحات جو ہم نے ماقبل میں پڑھی ہے اس کو تازہ کر لیتے ہیں. فعل ماضی کی گردان. فعل ماضی کی تعریف، گردان کی تعریف تو آپ لوگوں کو بتلا دی گئی. فعل ماضی کی تعریف ماقبل میں آپ نے اصطلاحات میں پڑھی کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ اسے ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں. اسی طرح چند مزید اصطلاحات ہم سنتے چلے. بحث اثبات فعل ماضی معروف. یہ بحث ہے اثبات فعل ماضی معروف میں. تو اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربہ اسے ایک مرد نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے. تو یہ جو 14 صیغے آ رہے ہیں اس میں فعل کا ہونا بتلایا گیا ہے. آگے بتلا رہے فعل ماضی معروف. تو فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو. فاعل معلوم نہ ہو تو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا متعین اور معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. تو ماضی کی جو پہلی گردان ہے بحث اثبات فعل ماضی معروف، اس میں کرنے والا اور فاعل معلوم ہے، اس وجہ سے اس کو فعل ماضی معروف کہیں گے. پھر آگے گردان میں چند اصطلاحات اور ہے. مثلا واحد تثنیہ جمع وغیرہ. تو واحد کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا پوری مکمل گردان میں تو وہاں پر ایک کا ترجمہ ہوگا، اور جہاں پر تثنیہ کا لفظ آئے گا تو وہاں پر 2 کا ترجمہ کریں گے، اور جہاں پر جمع کا لفظ آئے گا وہاں پر سب کا ترجمہ کریں گے. اسی طرح ایک لفظ آئے گا مذکر. تو جس صیغے میں مذکر ہوگا وہاں پر مرد یا مردوں سے ترجمہ کرتے ہیں، اور کچھ صیغوں میں غائب کا لفظ آتا ہے
تو غائب کا ترجمہ اس یا ان سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آئے گا مؤنث، جہاں پر بھی مؤنث کا لفظ آئے تو مؤنث کا معنی آتا ہے عورت، تو وہاں پر اس صیغے میں ترجمہ عورت سے کریں گے، عورت یا عورتوں سے کریں گے۔ تو یہ چند اصطلاحات تھی۔ واحد جہاں پر آئے گا وہاں پر ایک کا ترجمہ ہوگا، جہاں پر لفظ تثنیہ آئے گا وہاں پر دو کا ترجمہ ہوگا، اور جہاں پر لفظ جمع ہوگا صیغے کے اندر تو وہاں پر سب کا ترجمہ ہوگا۔ اور غائب اگر ہو تو اس یا ان سے ترجمہ کرتے ہیں، اور مذکر ہو تو مرد سے ترجمہ یا مردوں سے ترجمہ کرتے ہیں، مؤنث ہو تو عورت یا عورتوں سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ حاضر، تو حاضر کا ترجمہ تو سے کرتے ہیں یا تم سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح متکلم، تو متکلم کا ترجمہ اگر واحد ہو تو میں سے ترجمہ کرتے ہیں، اور تثنیہ اور جمع ہو تو ہم سے ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحات تھی جو ہم نے ماقبل میں بھی پڑھی تھی، اس کو مزید تازہ کر لیا گیا۔ تو ہم پہلی بحث اس بات فعل ماضی معروف کے صیغے وغیرہ پڑھتے ہیں اور پہلی گردان کو گردانتے ہیں، لیکن فعل ماضی کی پہلی گردان شروع کرنے سے پہلے الفعل، یہ پہلی جو گردان ہے یہ الفعل مصدر سے بنی ہے۔ الفعل مصدر کا مطلب ہے کرنا۔ اردو میں جو بھی الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، کھانا پینا وغیرہ۔ یہ گردانیں جتنی بھی ہے چاروں گردانیں الفعل مصدر سے بنی ہیں، اور الفعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ اردو میں جو بھی الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، کھانا پینا وغیرہ۔ اس مصدر سے ہم مختلف صیغے بنا سکتے ہیں۔ مثلا لکھا اس ایک مرد نے، پڑھا اس ایک مرد نے، سویا وہ ایک مرد۔ اسی طرح عربی میں بھی مصدر ہوتا ہے، اس سے ہم مختلف صیغے بنا سکتے ہیں، جس طرح ہم الفعل مصدر سے مختلف صیغے بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا صیغہ ہے فعل، کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ گردان شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتایا گیا کہ جہاں پر واحد ہوگا تو وہاں پر ترجمہ ایک سے کریں گے، مذکر اگر صیغے میں ہو تو مرد سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور غائب ہو تو اس یا ان سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو کیا اس ایک مرد نے، تو کیا جو ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں یہ الفعل مصدر سے ہی نکلا ہے، لیکن لفظ کیا اس لیے آئے کہ فعل ماضی ہے، اور ماضی میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو یہ کوئی فاعل کام کر چکا ہے، اس وجہ سے لفظ کیا سے ترجمہ کیا گیا، اور پورے مکمل 14 صیغوں میں لفظ کیا ہی سے ترجمہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ فعل ماضی ہو۔ اور یہ لفظ کیا کہاں سے نکلا؟ الفعل مصدر سے۔ مصدر کا ترجمہ ہے کرنا، لیکن ہر جگہ کرنا ترجمہ نہیں آئے گا، بلکہ فعل جیسا ہوگا، ماضی کا ہوگا تو ویسا ترجمہ ہوگا، مضارع کا ہوگا تو ویسا ہی ترجمہ ہوگا، امر کا ہوگا تو الگ ترجمہ ہوگا، نہیں کا ہوگا تو الگ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس ایک مرد نے، تو کیا اس لیے ہوا کہ فعل ماضی ہے، اس لیے کہ غائب ہے، ایک ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واحد ہے، اور مرد نے تو مذکر ہے۔ دوسرا صیغہ ہے فعلا، کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تو کیا کی وہی تفصیل ہے جو آپ کو پہلے صیغے میں بتلائی گئی۔ ان جو ترجمہ ہم جو کر رہے یہ غائب کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ دو جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس لیے مردوں نے جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس بنا پر۔ فعلو، کیا ان سب مردوں نے، تو کیا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اس کی تفصیل پہلے صیغے میں بتلا دی گئی، اسی طرح ہم مکمل 14 صیغوں میں سمجھ لیں گے۔
جو تفصیل آپ کو پہلے صیغے میں بتلائی گئی۔ ان ترجمہ کیا گیا غائب کی وجہ سے، سب ترجمہ کیا جا رہا ہے جمع کی وجہ سے، اور مردوں کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر کی وجہ سے۔ یہ تین اوپر تفصیل آئی تھی کہ تین مذکر غائب کے لیے، تو ہم نے یہ تین مذکر غائب کے صیغے پڑھ لیے۔ اب آگے تین مؤنث غائب کے صیغے ہم دیکھتے ہیں۔ مؤنث غائب میں سے پہلا صیغہ واحد مؤنث غائب، فعلت، کیا اس ایک عورت نے۔ تو کیا کا ترجمہ ماضی کی وجہ سے کیا، الفعل مصدر سے یہ ترجمہ مفہوم ہو رہا ہے۔ اس ترجمہ کیا غائب کی وجہ سے، ایک ترجمہ ہوا واحد کی وجہ سے، عورت ترجمہ ہو رہا ہے مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ فعلتا، کیا ان دو عورتوں نے، تو کیا ترجمہ ہوا ماضی کی وجہ سے، اور اسی طرح ان ترجمہ ہو رہا ہے غائب کی وجہ سے، دو ترجمہ ہو رہا ہے تثنیہ کی وجہ سے، عورتوں نے یہ مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ چھٹا صیغہ ہے فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ تو کیا کی تفصیل تو قبل میں ہو چکی ہے۔ ان ترجمہ ہوا غائب کی وجہ سے، سب ترجمہ ہو رہا ہے جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، عورتوں نے یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے۔ تو تین مؤنث غائب کے بھی صیغے ہو گئے، تین مذکر غائب کے ہو گئے اور تین مؤنث غائب، یعنی کل ابھی 6 صیغے ہو گئے۔ آگے ساتواں صیغہ ہے فعلت، کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ کیا ترجمہ ہوا فعل الفعل مصدر سے جو ترجمہ مفہوم ہو رہا ہے، اور کیا ماضی کا ہے، ماضی کا صیغہ، اس وجہ سے لفظ کیا سے ترجمہ کیا، اور تو جو ہو رہا ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ ہوا یہ واحد کی وجہ سے، اور مرد نے یہ مذکر ہونے کی وجہ سے۔ تین مذکر حاضر کے ہوتے ہیں صیغے، اس میں سے ایک صیغہ ہو گیا۔ اب مذکر حاضر میں دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، فعلتما، کیا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ تو کیا ترجمہ ہوا فعل کی وجہ سے، لفظ الفعل سے مفہوم ہو رہا ہے، اور تم جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، تم جو ہم نے ترجمہ کیا یہ حاضر کی وجہ سے، اور دو یہ تثنیہ کی وجہ سے، اور مردوں نے یہ مذکر کی وجہ سے۔ اور نواں صیغہ ہے فعلتم، کیا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ کیا ترجمہ اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ لفظ تم کا جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ حاضر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، سب کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں جمع ہونے کی وجہ سے، اور مردوں نے یہ مذکر ہونے کی وجہ سے۔ تو تین مذکر غائب کے بھی صیغے ہو گئے، تین مؤنث غائب کے بھی ہو گئے، اور تین مذکر حاضر کے بھی صیغے ہو گئے، یعنی کل ملا کر ابھی تک 9 صیغے ہو چکے ہیں۔ اب تین مؤنث حاضر کے لیے آتے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ تو کیا کی تفصیل تو ہو چکی ہے کہ لفظ کیا کا ترجمہ کیوں ہوا، تو یہ حاضر ہونے کی وجہ سے، ایک واحد ہونے کی وجہ سے، اور عورت نے یہ مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ فعلتما، کیا تم دو عورتوں نے، کیا کی تفصیل کہ لفظ کیا کا ترجمہ کیوں کر رہے اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ تم دو عورتوں نے، تم کا ترجمہ کیا حاضر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، دو کا ترجمہ کر رہے تثنیہ کا ہونے کی وجہ سے، عورتوں نے یہ مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ لفظ کیا ترجمہ کیا اس کی تفصیل ما قبل میں ہو چکی ہے۔ تم حاضر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، سب جو ترجمہ کر رہے جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، عورتوں نے مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ فعلتو، تو تین مذکر غائب کے بھی صیغے ہو گئے، تین مؤنث غائب کے بھی صیغے ہو گئے، تین مذکر حاضر کے ہو گئے، تین مؤنث حاضر کے صیغے، کل ملا کر 12 صیغے مکمل ہو گئے۔ 13واں صیغہ ہے
فعلت صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اس میں دو صیغے آ جاتے ہیں، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم، یعنی اگر اس طرح کہا جائے کہ کیا میں ایک مرد نے تو بھی یہی صیغہ آئے گا، اور اس طرح کہا جائے کیا میں ایک عورت نے تو بھی واحد متکلم کا ہی صیغہ آئے گا۔ تو کیا ترجمہ اس کی تفصیل ہو چکی ہے، میں جو ترجمہ ہو رہا ہے متکلم کی وجہ سے، اور ایک اس لیے کہ واحد ہے، مرد اور عورت دونوں شامل ہے اس صیغے میں، تو مؤنث اور مذکر۔ فعلنا کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، یہ آخری صیغہ ہے، اس آخری صیغے میں 4 صیغے جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کیا ہم دو مردوں نے تو بھی فعلنا کا ہی صیغہ آئے گا، کیا ہم دو عورتوں نے تو بھی فعلنا ہی کا صیغہ آئے گا، کیا ہم سب مردوں نے تو بھی فعلنا ہی کا صیغہ آئے گا، اور کیا ہم سب عورتوں نے تو بھی فعلنا ہی کا صیغہ آئے گا۔ تو تثنیہ متکلم، اسی طرح جمع تثنیہ مذکر متکلم، اسی طرح تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم، تو کل 4 صیغے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی گردان مکمل ہوئی بحث اس بات فعل ماضی معروف کی۔ اس میں چند باتیں یہ ہے کہ لفظ فعلتما تثنیہ مذکر حاضر میں بھی لفظ فعلتما ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی لفظ فعلتما ہے، تو دونوں کی شکل تو ایک ہے، تو یہ گردان میں مکرر ہے، لیکن ترجمے میں فرق ہے۔ پہلا صیغہ جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کا ہے لفظ فعلتما، اور ایک دوسرا جو فعلتما ہے وہ تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے۔ تو دونوں ترجمہ، اگر فعلتما ہم سے اگر سوال کیا جائے تو ہم دونوں ترجمے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تم دو مردوں نے اور کیا تم دو عورتوں نے۔ اسی طرح اس کو گرداننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ گردان آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر مکمل آپ یاد کریں گے تو دشواری پیش آ سکتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ پہلے عربی الفاظ آپ یاد کریں۔ مثلا اس طرح فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ تو پہلا عربی الفاظ یاد کریں۔ جب عربی الفاظ کو بار بار آپ مشق کریں گے اور پریکٹس کریں گے تو بآسانی آپ کی زبان پر وہ جاری ہو جائیں گی۔ تو گردان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا عربی الفاظ کو یاد کرو، جب تک آپ کو پختہ عربی الفاظ یاد نہ ہو جائے آگے آپ نہ بڑھیں، بار بار آپ اس کو یاد کرو۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعل، فعلا، فعلوا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، اس طرح آپ مشق کرتے رہے تو سب سے پہلے عربی الفاظ یاد کریں۔ جب عربی الفاظ یاد ہو جاوے تو اس کے بعد آپ ترجمہ ملائیں، ترجمہ ملانے کے بعد صیغوں کی شناخت کریں۔ صیغوں کی جب شناخت ہو جاوے بار بار آپ مشق کرتے رہے، ترجمہ ملائے، صیغوں کی شناخت بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو درمیان سے کوئی صیغہ پوچھا جائے تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، پہلے آپ لیکن ترتیب سے یاد کریں جس طرح اس میں ہے، اس طرح یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ فعلا کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلا کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے عربی الفاظ روانی کے ساتھ یاد کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جملے کے درمیان کوئی فعل آ جائے گا قرآن و حدیث میں تو ہم اسے اچھی طرح پہچان لیں گے، بار بار مشق کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ترجمہ ملائے، اور تیسرے نمبر پر صیغوں کی شناخت بھی ہونی چاہیے، درمیان سے بھی صیغہ آنا چاہیے۔ کئی بھی اگر آپ سے پوچھا گیا فعلتم ترجمہ کیجئے، فعلتی ترجمہ کیجئے، تو آپ کو اس کا بھی ترجمہ آنا چاہیے، اس کی بھی شناخت ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے تو ترتیب آپ یاد کریں، جب بھی ترتیب اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر درمیان سے بھی شناخت کی اور پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلی گردان تھی۔ اب آگے 3 گردانیں اور ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، اور اسی طرح فعل ماضی معروف وغیرہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے اسباق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ اسباق کا انتظار کریں۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔